تو آپ جلسے کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ جلسوں کو چھوڑیں، آپ الیکشن 90 ڈیز میں کرائیں۔ ہمارا ورکر، ہمارے لوگ آج بھی گیلپ سروے کے مطابق 70% ہے، ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں پشاور کا ریزلٹ، آپ دیکھ لیں KPK کا ریزلٹ، سب سے ٹاپ پوزیشن آپ کو PTI کی ملے گی۔ ہم دیکھیں جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ ڈیلر نہیں ہوا کرتے، ڈیلر وہ ہیں جو نواز شریف آج سے پہلے مشرف سے ڈیل کر کے 10 سال کے لیے باہر چلے گئے، سرور پیلس جا کے بیٹھ گئے، پھر جھوٹ بولا نہیں میں نے 5 سال کے لیے کیا تھا، پھر جب معاہدہ سامنے آیا پتہ چلا جناب وہ 10 سال کے لیے، پھر ڈیل کر کے باہر چلے گئے، اب پھر ڈیل کر کے واپس آ جائیں، وہ کیونکہ وہ ڈیلر ہیں۔ عمران خان لیڈر ہے اور لیڈر کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے۔ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں، اس ملک کو اس وقت اگر دلدل سے نکالنا ہے، اگر 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کرنی ہے تو آپ کے پاس اونلی ون سولوشن ہے، اور نیشنل سیکورٹی کو بچانا ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، جو اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس کو عوام فیصلہ کرے اس کو آگے آنے دیں، مقبولیت کو قبولیت کی شرط نہ بنائیں۔ آج کے گیلپ سروے میں بھی 70% پاپولرٹی ہے عمران خان اور PTI کی۔ اب جو زیادہ بندے لائے گا اس کو ہونڈا 125 دیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کے استقبال کے لیے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہونڈا 125 دینا ہے تو ان کو کہو سیاست چھوڑ کے اپنا خاندانی پیشہ اڈاپٹ کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہو مدرسے سنبھال لیں، مدرسوں میں بیٹھیں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بھی بھلا ہوگا، آپ کا اپنا بھی بھلا ہوگا، آخرت بھی سنورے گی، لہٰذا سیاست چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہ کہیے گا کہ اس وقت آپ تمام تر وکلا یہ کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات ہے جیل کے اندر، یہ انفارمیشن جیل کے اندر کی کون دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ان کی وائف کی طرف سے وہ پٹیشن آئی ہے کہ جتنی قریب ان کی ایک شریک سفر ہو سکتی ہیں، جو انفارمیشن ان کے پاس ہو سکتی ہے کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یعنی بشرا بی بی صاحبہ کو خان صاحب نے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے خود ان کو بتایا گیا؟ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ ہمیں ماضی کے تجربے سے اپریہنشن ہے، دوسرا ہمیں انفارمیشن اس لیے بھی ہے کہ ایون رانا ثناء اللہ جب انٹیریئر منسٹر تھا ان کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی مستقل گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے بتایا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب یہ کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی عمل میں کب سے اتر رہی ہے، پہلا جلسہ کب کرنے جا رہے ہیں اور اجازت نامہ کب دے رہے ہیں جلسے کے حوالے سے آپ لوگ، اور کون سی تاریخ دینے جا رہے ہیں جلسے کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ تو دے دو، ہمارے لوگوں کو باہر آنے دو تاکہ ہم اپنی کمپین کا آغاز کر سکیں۔ جب آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر پارٹی کو جلسوں کی اجازت ہے، کرک میں جب جلسہ کیا تو وہاں سیدھی گولیاں ماری گئیں، جب تک اس کا کوئی سیٹلمنٹ نہ ہو کہ نہیں جناب آپ جلسہ کر سکتے ہیں، جو ہی ایسا ماحول بنے گا۔ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، PTI آزاد ہے، جب جلسہ کرنا چاہے جہاں کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ میں الیکشن کمیشن سے پوچھوں گا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں یا کان خراب ہیں؟ انہوں نے کرک کے جلسے میں جو گولیاں ماری گئی تو آپ بتائیں کہ ان کو بلا کے پوچھا آپ نے؟ سیالکوٹ والوں کے ایشو پہ تو آپ نے بڑے آرڈرز کیے تھے۔ اب ان سے پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ جو لیڈرز غائب ہوئے ہیں اپنی پاور ایکسرسائز کر کے ان کو تو ریکور کراؤ۔ جو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے، کیا انہوں نے دے دیا ہے؟ ان کے کہہ دینے سے جو لوگوں کو مار دھاڑ، مجھے بتائیں پاکستان کا جھنڈا ساتھ لے کے، PTI کا جھنڈا لے کے جو ورکرز باہر نکلے سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے خلاف پرچے بھی ہوئے، اسلام آباد سے ہم نے ضمانتیں کرائیں اور وہ جیلوں میں بھی بند ہوئے۔ لیکن مجھے بتا دیں اگر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ PTI کا جھنڈا اٹھانا جرم ہے، جو کہ نہ کسی PPC کے دفعہ میں آتا ہے نہ کوئی اور جرم میں آتا ہے، تو آپ جلسے کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ جلسوں کو چھوڑیں، آپ الیکشن 90 ڈیز میں کرائیں۔ ہمارا ورکر، ہمارے لوگ آج بھی گیلپ سروے کے مطابق 70% ہے، ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں پشاور کا ریزلٹ، آپ دیکھ لیں KPK کا ریزلٹ، سب سے ٹاپ پوزیشن آپ کو PTI کی ملے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف الیکشن کو اناؤنس کریں، 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا ماحول۔ شعیب شاہین صاحب گزشتہ روز سے کچھ چینلز یہ خبر بریک کر رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب باہر جا سکتے ہیں، تو اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے؟ گزشتہ رات یہ خبر بھی چلی کہ اسد قیصر صاحب بھی ملے ہیں اور انہوں نے بھی کوئی اس طرح معاملات کیے، تو کیا تردید یا انڈورسمنٹ کریں گے آپ؟
دیکھیں جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ ڈیلر نہیں ہوا کرتے. ڈیلر وہ ہیں جو نواز شریف آج سے پہلے مشرف سے ڈیل کر کے 10 سال کے لیے باہر چلے گئے, سرور پیلس جا کے بیٹھ گئے, پھر جھوٹ بولا نہیں میں نے 5 سال کے لیے کیا تھا, پھر جب معاہدہ سامنے آیا پتہ چلا جناب وہ 10 سال کے لیے, پھر ڈیل کر کے باہر چلے گئے, اب پھر ڈیل کر کے واپس آ جائیں. وہ کیونکہ وہ ڈیلر ہیں. عمران خان لیڈر ہے اور لیڈر کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے. ہم صرف ایک بات کرتے ہیں, اس ملک کو اس وقت اگر دلدل سے نکالنا ہے, اگر 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کرنی ہے تو آپ کے پاس اونلی ون سولوشن ہے, اور نیشنل سیکورٹی کو بچانا ہے, وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, جو اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس کو عوام فیصلہ کرے اس کو آگے آنے دیں, مقبولیت کو قبولیت کی شرط نہ بنائیں. آج کے گیلپ سروے میں بھی 70% پاپولرٹی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی, لیکن ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک پیغام صرف یہ دینا چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو, ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو, اس ملک پہ رحم کریں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. دیٹ از دی اونلی ون سولوشن, فری اینڈ فیئر الیکشن. اس کے علاوہ ہمارا کسی سے اور مطالبہ نہیں. صاحب کب جفی ڈال رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب سے, کیونکہ صلح تو سنت نبی ہے اور اس سے پارٹی بھی مضبوط ہوگی ڈیفینیٹلی. یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے اور پارٹی نے پہلے ہی دن اس کو کلیریفائی کر دیا تھا. میرا کسی سے نہ ذاتی دشمنی ہے, نہ میں کبھی دشمنیاں رکھنے والا بندہ ہوں. میں صرف ایک بات جانتا ہوں, اس وقت پارٹی کرائسس میں ہے. اس وقت پاکستان میں آئین کی پامالی ہو چکی ہے, بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. ہماری خواتین بچیاں وہ 6 مہینے 5.5 مہینے ہو گئے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں. 15 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو دوبارہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. اس وقت پارٹی کے اوپر بہت مشکل وقت ہے. میں ذمہ داری سمجھتا ہوں ایک کاز اور کے ساتھ کھڑا ہونے کے ناطے عمران خان اور پی ٹی آئی کا پیغام عوام اور پبلک تک پہنچا رہا ہوں. اس لیے میں چھوٹی چھوٹی بات راضی نامہ کریں گے ان کے ساتھ. نہ ماضی میں میں کسی کے ساتھ الجھا ہوں, نہ میں آج الجھتا ہوں. میرا ایک ہی پیغام ہے, جو پارٹی کے ساتھ لائل اور سنسیئر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں نہ ان کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے. تو اس لیے میرا یہ ایک پیغام ہے, یہ پارٹی کا معاملہ ہے اور پارٹی نے خان صاحب کو زیادہ تر عرصے میں جیل میں رکھنے کی ان کا ارادہ ہے. ایک سائڈ پہ مولانا صاحب کا بھی بیان ہے کہ نادر ایریاز میں جنوری فروری میں موسم خراب ہوتا ہے, سر برف باری ہوتی ہے, بارشیں ہوتی ہے, تو سر الیکشن بھی ڈیلے ہونے جا رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کب تک جیل کے اندر ہوں گے؟ سر قوم بڑا انتظار میں ہے کہ خان صاحب کب تک جیل کے اندر رہیں گے اور قوم کے سامنے کب آئیں گے خان صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ایسے خالی بیان نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو آپ مسلم لیگ نون کا ترجمان سمجھ لیں, اسلامی ترجمان سمجھ لیں. لہٰذا جب ان کی ترجمانی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس اسلامی ترجمان نے یہ جب پیغام دیا ہے تو ان سے پیغام یہ ہے کہ ماضی میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں. جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت الیکشن دسمبر میں تھا, لیکن 1.25 مہینے کے لیے ڈیلے ہو گیا تھا. ان کی شہادت کی وجہ سے فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو گیا. وہ اگر ہو سکتا ہے اس وقت تو آپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن 90 ڈیز کا الیکشن تو نومبر میں ہوتا ہے نا. سردیاں بہت زیادہ ہوں گی, ٹھنڈ ہوگی بہت زیادہ, ہلکا بندیاں ہو گئی ہیں نا. اب کر دیں, اس میں 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں, لاسٹ ویک آف نومبر الیکشن کر دیں. کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کو یہ یقین ہوتا نا الیکشن جیتنے کا, یہ 60 دن میں الیکشن کراتے. یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. مولانا صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ خود بھی بذات خود پرسنلی بھی کمپین نہیں کر پا رہے, حالات ہی ایسے نہیں ہیں. آگے سے اوپر سے دسمبر جنوری میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اس کو آگے جانے دیں. ان کو آج گرمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے, بعد میں ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں کر سکو گے, اس کے بعد لوگ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو آپ سیاست چھوڑ دو. میں نے تو پہلے بھی میسج کیا ہے, ٹویٹ پہ میں نے لکھا ہے 5 دن کے سرکاری دورے پر جاتے اور بڑا لمبا ہو جاتے, پیرس سے بھی ہو کر جاتے, UK بھی جاتے. سر تو یہ اپنے جیب کے کاکڑ صاحب کو تو یہ سیلفی بنانے کا موقع مل گیا. جس کا یہ سٹیٹس ہو اس کو پرائم منسٹر بنانا اٹس سیلف پرائم منسٹر کے آفس کی توہین ہے. پرانی تصویریں ابھی والی نہیں ہے, سیلفی جو آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو سیلفی پرانی ہو یا نہیں ہو, حرکتیں تو آپ کی آج بھی وہی ہیں. آپ پاکستان کے قوم کے خزانے سے آج لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. ان کے پاس بجلی کے پیسے نہیں, گیس کے پیسے نہیں, ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں. آپ نے چارٹر طیارہ کر کے
کبھی ایفل ٹاور میں جا کر کھانے پہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی لندن میں جا کر کے بھگوڑے سے ملنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کو تو صرف یہ کام ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کام چلائیں اور الیکشن کرائیں اور الیکشن میں فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ان عیاشیوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کو نواز شریف کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ مینار پاکستان جلسہ کرتے نظر آ رہے ہیں یا جیل جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جیل میں جائیں گے. قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے اگر ان کے لیے قانون نیا بدل دینا ہے تو تبدیل کر دینا ہے، آئین تبدیل کر دینا ہے تو کر دے پھر لاڈلے کو. لیکن قانون کے مطابق جو اشتہاری مجرم ہوتا ہے اس کو نہ ضمانت ملا کرتی ہے نہ ہی اس کو کبھی بھی کسی لحاظ سے پروٹیکٹڈ بیل ہوتی ہے، اسے جیل ہی جانا ہے.